ہے اور اپنے خدا کو پکارنے لگتی ہے. خدا اس کا وہ تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی, اپنے بت کو پکارتی ہے اور کہتی ہے آج میری دعا قبول ہونے جا رہی ہے, میں عاصم کی کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی اور بنا کر کے شراب اس میں بھر کے پیوں گی. 200 آدمیوں سے کہتی ہے اپنی تلواریں نیچے کر دو, آج میرا ناچ تم دیکھنا, آج میرا ڈانس تم دیکھنا. چاروں طرف سے 200 آدمیوں نے گھیر لیا ہے. حضرت عاصم کہہ رہے ہیں مولا میری حفاظت کرنا, اے اللہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے, اے اللہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے, مگر میں جو کر رہا ہوں نبی کے سینے سے میرا سینہ ٹچ ہو گیا تھا. اللہ اللہ جب اتنا کہا حضرت عاصم پہ جب وہ وار کرتی ہے, حضرت عاصم کا وہ سا بھی پاؤں کٹ جاتا ہے. حضرت عاصم پہ وار کیا جاتا ہے, گردن کٹ جاتی ہے, شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ تھوڑی سی اس نے چاروں طرف آدمیوں میں گھومتی ہے, کہا دیکھو اب میں اس کی کھوپڑی اتاروں گی, مگر جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. جیسے ہی وہ عورت ادھر جاتی ہے اور حضرت عاصم کے خون کی چھینٹیں جب پتھروں سے ٹکراتی ہے, وہ چھینٹیں نکلی تھی خون کی, اور وہ خون کی چھینٹیں جب پتھروں سے ٹکراتی ہے تو وہ شہد کی مکھیاں بن جاتی ہیں. اللہ نے شہد کی مکھیاں بنا دیا ہے. اللہ اللہ حضرت عاصم کو شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا اور ان ظالموں کو کاٹ کاٹ کے پیچھے ہٹا دیا ہے. وہ عورتیں رات بھر عورت وہیں پہ بیٹھی رہی, آدمی بھی 200 وہیں پہ بیٹھے رہے کہ جب رات کا حصہ ہوگا, رات جب آ جائے گی تو یہ جو تھی, ورنہ ان کی لاش کو جلا دیا جاتا, مگر کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ رات ہوگی اب شہد کی مکھیاں اڑ جائیں گی, رات کو ان کا ڈنک کم ہو جائے گا, مگر اللہ کو حفاظت کرنا تھا. شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا. ادھر میرے نبی رو رہے تھے, ادھر میرے نبی بتا رہے تھے عاصم 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 اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے, اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. اللہ اللہ ادھر میرے نبی نے دعا فرمائی, ادھر حضرت عاصم کی دعا قبول ہونی تھی. جب رات کا حصہ ہوا اللہ نے اتنی بارش فرما دی, اتنی بارش فرما دی, وہ سب کے لاشیں مبارک بہتے ہوئے سیدھے میرے آقا کے یہاں پر تشریف لے جاتے ہیں, لے آتے ہیں. جو وہ دریا بہا تھا, دریا چلا تھا, اس دریا کا نام بحر عتیق رکھا گیا ہے. اللہ اللہ یہ ہے, ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے, مگر اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. لوگوں تو میں یہ بتا رہا تھا, جہاں پر زنا بڑھ جاتا ہے, جہاں پر عیاشی بڑھ جاتی ہے, جہاں پر چھوٹے بڑوں کا ادب کھو دیتے ہیں, جہاں پر جاہل عالموں کی بات, عالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے ہیں, جہاں پر بے پڑھا پڑھے لکھے کے منہ لگنے لگتا ہے, بیٹا باپ کو ستانے لگتا ہے, بیوی شوہر سے لڑنے لگتی ہے, عورتیں اپنے دوپٹے اتار دیتی ہیں, جسم کی نمائش کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ 3 عذاب بھیجتا ہے. یا تو زمین کو پھاڑتا ہے تاکہ وہ اس میں پھنس جائے, یا پھر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا ہے اور بارش کے بعد اس قوم کو بندر بنا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم عدولی کرتے ہیں. اب ذرا سنو, اور تیسرا وہ ہوتا ہے, ان میں سے جو آسان عذاب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے, انہیں ہر قدم پہ تکلیف, ہر قدم پہ تکلیف, ہر قدم پہ پریشانیاں. اگر تمہیں اپنی تکلیف کا سمادھان ڈھونڈنا ہے, اپنی تکلیف کو ہٹانا ہے, تمہیں شریعت مصطفیٰ کا پابند ہونا پڑے گا, تمہیں شریعت مصطفیٰ کو فالو کرنا پڑے گا, تمہیں یہ خرافاتوں سے بھاگنا
और हटना पड़ेगा, ढोल ताशे गाजे बाजों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें नबी का दामन पक्के हाथों से पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, औरतों को पर्दे में रहना पड़ेगा। अरे औरत का मकाम क्या होता है तुम्हें क्या पता है? इसे क्या कम समझ रहे हो? औरत का ये मकाम है। वो औरत अगर अपने आप को पर्दे में रख ले, वो औरत जो कुरान पाक पढ़ ले, और जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो अल्लाह का वली पैदा होता है, हाफिज कुरान पैदा होता है, आलिम रब्बानी पैदा होता है। और जब औरत बिगड़ जाती है तो पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है। मेरी बहन, तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रख रहा हूं, कई मर्तबा मैं ये तकरीर, ये वाकया बयान कर चुका हूं, मगर यहां पर आ रहा है मौका, महल ठीक हो रहा है, समझता हूं ये रख दिया जाए। आज ये जो बच्चियां अपने दुपट्टों को उतार करके अपने आप को बड़ा अच्छा समझती हैं, ये समझती हैं मॉडर्न जमाने में आ गए, फैशनीले कपड़े पहन करके अपने आप को ये समझती है हम ऊंचे कल्चर में आ गए, अच्छे माहौल में आ गए। तू इनकी दादी सैयदा फातिमा से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तू हम सब की दादी सैयदा फातिमा से ज्यादा तेरा अच्छा कल्चर नहीं हो सकता। अब जरा देख, इस्लाम की शहजादियां सारी गलत नहीं होती हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसी ऐसी इस्लाम की शहजादियां हैं जो अपने शौहर के लिए दुआ कर दे तो वो कामयाब हो जाता है, अपने बेटों के लिए दुआ कर दे तो वो उसकी दुआ कामयाब होती है, अपने औलाद के लिए, चाहे बेटी हो माँ बाप हो, जिसके लिए अगर दुआएं कर दे तो वो कामयाब हो जाती है। और अगर ये बिगड़ जाए तो इससे पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता। जी बेशक, नारे तकबीर। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी है, इस्लाम की दूसरी जंग है, जिस जंग का नाम जंग उहद है। अल्लाह, ये वो जंग है जिसमें 70 सहाबा शहीद होते, हुफ्फाज़ कुरान शहीद होते हैं। मुसलमान कामयाबी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब माहौल पलटता है, माहौल तब्दील होता है, माहौल पलटता है, मुसलमान जख्मी हो जाते हैं। कोई इधर शहीद हुए लेटा है, कोई इधर शहीद हुए लेटा है, कोई इधर लेटा है। अरे मेरे नबी भी उस जंग में शरीक है। तुम जानते हो वो आका, वो आका, वो आका जिनके लिए कायनात बनाई गई थी, आज वो भी जंग में शरीक है। आप देख रहे हैं मेरे नबी के हाथ में तलवार है, लेकिन जालिम नबी को कत्ल करना चाहते हैं, जालिम सहाबा को कत्ल करना चाहते हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। ये जंग उहद की बात बता रहा हूं, मेरे नबी जंग में है। अरे जरा अपने नबी की बात तो सुनो। आज हम कितने दूर चले गए हैं, जलसों से अच्छी बातें नहीं सुन पाते। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ जाता है जिसका नाम इब्ने क़य्यिम है। मेरे नबी पर जब उसने वार किया, मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे। अरे खौद जानते हो क्या होता है? जंग में जो टोपी ओढ़ी जाती है उसके सामने जंजीरें लटकी हुई होती है, उसको खौद बोलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाते हैं, आगे से शीशा होता है, वो हवा रोकता है, मगर मेरे नबी खौद ओढ़े हुए हैं और तलवार हाथ में है। अब जालिम इब्ने क़य्यिम आ जाता है, मेरे नबी पे इतनी जोर से वार करता है, तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफें हुई है, आमना के लाल को कितनी तकलीफें हुई है। मेरे नबी पे जब उसने वार किया तो चेहरे पे जब वार करता है तो वो चेहरे की जंजीर के साथ इतनी जोर से ज़रब लगती है, जंजीर की दो कड़ियां मेरे नबी के रुखसार में दाखिल हो जाती है, मेरे नबी के रुखसार में घुस जाती है। किसी के कांटा लग जाए बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे नबी के चेहरे में यहां पर उस खौद की जंजीर जो थी उसकी कड़ियां इसके अंदर, गोश्त के अंदर घुस जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी भी एक तरफ को लेटे हुए हैं, लेकिन जब पता चला मदीने की औरतों
عورتوں کو کہ ہمارے جیالے شہید ہونے کے قریب ہے. او اسلام کی شہزادیوں، عورتوں کو یہ تم سمجھتی ہو کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کچھ نہیں ہے، عورتوں کا حصہ کچھ نہیں ہے. ذرا دیکھو، آج تم مارکیٹ کو بھاگتی ہے، آج تم میلے ٹھیلوں کو بھاگتی ہے، آج بیاہ شادی میں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے. مگر یہ عورتیں تھی، انہوں نے اپنی چادر اوڑھی ہے اور جنگ کے میدان میں آ جاتی ہے. ان عورتوں میں آنے والی ان کی دادی سیدہ فاطمہ تھی. سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ آ جاتی ہے. جب پتا چلا میرے ابا کی طبیعت ناساز ہے، اللہ اللہ ذرا سناؤ، جیسے ہی سیدہ فاطمہ آتی ہے، جب دیکھا تو فاطمہ کہہ رہی ابا جان، ابا جان، ابا جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ ابا جان ذرا مجھ سے باتیں کریے. ابا جان اتنی پیاری بیٹی کہہ رہی ابا جان مجھ سے ذرا دو باتیں کر لیجئے. میرے نبی کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں. ارے تمہیں کیا پتہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اللہ فاطمہ کہہ رہی ابا جان اپنی آنکھیں کھولیے. اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ ایک طرف ہے کیونکہ وہ اہل بیت کی شہزادی ہے. اللہ اللہ ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر میں حضرت جبریل بھی آنے کے لیے اجازت چاہتے تھے، حضرت جبریل بھی اجازت مانگتے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب آتے ہیں، میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. نبی بولے ابو عبیدہ بن جراح ذرا یہ کڑیاں نکالو. اللہ اللہ یہ صحابی پریشان ہو گئے، آقا کے کڑیاں کیسے نکالوں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ہاتھ سے وہ زنجیر پکڑی اور خود پہ ہاتھ رکھا اور جیسے ہی وہ کڑیاں کھینچنا شروع کی ہے، میرے آقا کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ہونے لگے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ رک گئے. کہا آقا میری ماں پہ قربان، میرے بابا آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان. آقا آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. او نوجوانوں، آج تم نے کھلواڑ بنا رکھا ہے. ذرا دیکھو میرے نبی کہہ رہے ابو عبیدہ نکالو، ابو عبیدہ نکالو. اللہ حضرت ابو عبیدہ نے پھر کوشش کی، دوبارہ پھر انہوں نے زنجیر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہاتھ لگا کر کے جب کھینچا، طاقت لگائی تو میرے نبی کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات دیکھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے پھر ہاتھ رک جاتے ہیں. کہ آقا سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، آپ کو تکلیف ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا. آقا میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ آقا کیسے نکالوں؟ حضرت کیسے نکالوں؟ ابو عبیدہ نکالو. ابو عبیدہ اب وہ تکلیف کو دیکھ رہے ہیں. دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھی تاکہ میں نبی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھ رک جائے، کیونکہ وہ اندر ہے تو اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اور دوسری روایت یہ ہے میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے دانتوں سے جب وہ زنجیر پکڑ کے اور خود پر ہاتھ لگا کر کے جب طاقت لگائی ہے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. کسی طریقے سے وہ زنجیر نکلی. اللہ اللہ جیسے ہی زنجیر نکلی خون کا فوارہ آیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہٹ گئے. سیدہ فاطمہ آ گئی اور اپنا دوپٹہ لے کر کے اپنا آنچل لے کر کے بابا کے زخم پہ رکھ دیا. ابا جان آقا مجھ سے باتیں کرو. اب میرے نبی نے باتیں کرنا
کرنا بند کر دی. میرے نبی بول نہیں رہے, میرے نبی خاموش ہے. سیدہ کی سانسیں رک رہی ہے, سیدہ کی سانسیں رکنے جا رہی ہے. ابا مجھ سے 2 منٹ کے لیے باتیں کر لو. ارے وہ بیٹی ایسی بیٹی تھی, اگر دعا کر دیتی تو آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں, اور اگر یہ دعا کر دیتی ہے اللہ یہ زمین کو پھاڑ دے اور ان ظالموں کو دھسا دے, تو سارے ظالم دھس جاتے. مگر وہ صابرہ بیٹی تھی, وہ سیدہ زاہدہ بیٹی تھی. اللہ اللہ اب کہہ رہی ہے ابا جان, ابا جان, ابا جان, ابا جان, ذرا آنکھیں کھولیے. میرے نبی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں. سیدہ اپنا دوپٹہ پانی میں بھگو کر کے میرے نبی کے یہاں لگا رہی ہے تاکہ خون رک جائے. او نوجوانوں, آج تم نے عرسوں کا, میلوں کا, ٹھیلوں کا, محرم کا یہ سارا ماحول بگاڑ کے رکھا ہے. تمہیں نبی کا واسطہ, تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ, آج پکی سچی توبہ کر لینا اور اسی فاطمہ کے جیالے سیدہ طیبہ زاہدہ اور زہرا بطول کے شہزادے جن کی رگوں میں کسی مائی کے لال کا ان کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. میں ذمہ داری سے بولتا ہوں, پوری دنیا کو, مولویوں کو, کسی کو چیلنج کر دو, چاہے اپنا ہو یا غیر ہو, کوئی مائی کا لال ان کے نسب پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ وہ سیدہ, یہ وہ مولا کائنات حضرت علی کے شہزادے ہیں. آج تم قسمت والے ہو, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور ان سے مرید ہو جانا اور دلی دل میں کہنا رسول, ہم نے حسین کو تو نہیں دیکھا, ہم نے حسن کو تو نہیں دیکھا, ہم نے مولا کائنات کے شہزادے ان کے پوتے امام زین العابدین کو تو نہیں دیکھا, ان کے بیٹے امام محمد باقر کو تو نہیں دیکھا, ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو تو نہیں دیکھا, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم نیچے غوث پاک سید میر عبد الواحد بالگرامی کو نہیں دیکھا, مگر ہم نے انہی کے بیٹے سہیل ملت کو دیکھا. ہم ان کے ہاتھوں میں بک گئے اور ایسے ہو جاؤ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے انوار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت آمد سیدی سرکار سہیل ملت. سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا ہے جس گھرانے کے لیے تاج الشریعہ کھڑے ہوتے, ارے تاج الشریعہ کیا, سرکار مفتی اعظم, سرکار مفتی اعظم کے اعلی حضرت, سمجھے, ملائی صدقہ. معلوم نہیں, ایک شعر سے تمہیں پتا چل جائے گا جو ان کے دادا کے بارے میں کہا, تجھ سے سگ, تجھ سے در, کیا بولو, تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ تو اولاد ہے, یہ تو بیٹے ہیں. یہ تو سگ کے معنی فارسی میں کتے کے آتے ہیں. مشہور بات ہے, تم نے سنی ہوگی, غوث پاک کی خانقاہ لنگر خانہ چلتا تھا, وہاں پہ کتا رہتا تھا. اعلیٰ حضرت, یہ آج کا جو مولانا نا جو 2 الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لیتا ہے, متن کو حاشیہ, حاشیہ کو متن سمجھتا ہے اور خرافات بکواسی کرتا ہے, یہ وہ مولانا نہیں تھے, یہ اعلیٰ حضرت تھے. جی ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں, کہتے تجھ سے در, نسبت دیکھو, در کوئی اولاد نہیں ہے, خون نہیں ہے مولا کائنات کا, کیا بات ہے, فاطمہ کا اس میں دودھ نہیں, علی کا خون نہیں, نسبت تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اللہ, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو کمیٹی والوں نے, قاری صاحب نے مولانا جلی صاحب آل رسول کو لا کے بٹھا دیا, ماشاءاللہ, نبی کے شہزادے کو لا کر کے بٹھا دیا ہے کہ اب ہم درود بھی ان پہ پڑھیں گے اور جوتے چپل بھی نہیں کے اٹھا کے سر پہ رکھیں گے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, واہ. ہم اب ناکارہ نہیں, ہم لاوارث نہیں, کسی کا کوئی نہیں ہوگا, ہم
सिलसिला उन बुजुर्गों से जुड़ा है। जब हम एक सुहेल मिल्लत की कड़ी पकड़ेंगे तो ये मौलाए कायनात हजरत अली फातिमा तक जाएगी और फातिमा बाबा की चौखट पे खड़े होकर के अपनी औलाद के बारे में वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम ऐसे वैसे नहीं, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? जहन में रखना, जाना नहीं कोई। मौका है, थोड़ी देर मेरी तकरीर और सुनो। सोच रहे होगे कि खत्म कर दूं, मगर इतनी जल्दी अभी खत्म। और आज ना हजरत की भी थोड़ी नहीं, इनका तो एक एक जुमला भी भारी होगा। हजरत की भी आज तकरीर होगी। जितना चाहेंगे हजरत उतना आज फैज बांटेंगे। और यार जब वो एक कुत्ता गौसे पाक के इनके दादा अबू अजदाद वहां पर रह करके कामयाब हो गया, तो ये कारी अबुल हसन साहब कभी तो यार इन पे प्यार। अभी ना हजरत अपने ड्राइवर से यार इतने, मैं चेहरे को देख रहा कसम से, माशाअल्लाह। यही चीज होती है, मतलब इतने क्या प्यार से बातें कर रहे हैं, इतने प्यार। क्या नाम है? अरशद नाम, इतने प्यार से, मतलब इतनी प्यारी बात, इतनी दिलजोई की बात, इतनी अच्छी बात बता रहे थे। ऐसा लगता था कि काश इस जगह पे मैं होता, काश इस जगह पर क्या होता, मैं होता। और कारी अबुल हसन साहब से और मौका पड़ता डांट भी लेते, और हक है उनका। ये कपड़ा देखो, झाड़ रहा हूं मैं, ऐसे झटक रहा हूं, दुश्मनी है मेरी इससे। ये देखो मामा ऐसे झाड़ रहे हो, दुश्मनी है, प्यार है। मैं ये चाहता हूं इस पे जरा सा तिनका भी ना हो। ये चाहते हैं मेरी खानकाह में कारी अबू हुसैन रहने वाला जरा सी भी खराश ना है। और इंशाअल्लाह इनके अब्बा हुजूर की मनकबत कारी साहब से जरूर पढ़वाओ जी माशाअल्लाह। ताहिर मिल्लत, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो भी आ गए शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम राशिद रजा मरकजी। जी हाँ जी हाँ, इनका भी सुनेंगे। समझ में आ रही बात? बस क्योंकि 2 बजने वाले हैं और हजरत की तकरीर